ایک بہت بڑے گناہ کا تذکرہ جو کہ سود کے نام سے موسوم ہے، جس کی وجہ سے معاشرے تباہی کی طرف چلے جاتے ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں سود کا رواج تھا، اور کسی دور میں بھی اسلام اور اہل اسلام کا وتیرہ نہیں رہا۔ زمانہ جاہلیت میں لوگ سود پر مال دیتے تھے، پیسہ دیتے تھے، اور ادائیگی کے وقت اگر مقروض اپنا قرض نہیں اتار سکتا تھا تو مزید سود کا بوجھ اس پہ بڑھا دیا جاتا تھا، یہاں تک کہ چند سالوں میں وہ تباہی کے کنارے پہ پہنچ جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس نظام پہ لعنت فرمائی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سود پر لعنت فرمائی ہے، اور کبیرہ گناہوں میں اس کا شمار ہے۔ اسلام نے جو نظام دیا ہے وہ صدقات کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈر جاؤ۔ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا، جو تم نے پہلے سود دیا ہوا ہے زمانہ جاہلیت میں، اس کو چھوڑ دو۔ ان کنتم مؤمنین، اگر تم واقعتاً مومن ہو تو اسے چھوڑ دو۔ ہاں، اگر واقعتاً مومن نہیں ہے تو جاری رکھو، زمانہ جاہلیت ہے۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ سود لینا دینا یہ ایمان کے منافی ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یاتی علی الناس زمان، لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا، لا یبال المرء ما اخذ منہ امن الحلال ام من الحرام، کہ اس زمانے میں کوئی انسان پرواہ نہیں کرے گا کہ یہ حلال طریقے سے آیا ہے یا حرام طریقے سے۔ جو جمع پونجی ہے، جو کما رہا ہوں، یہ حلال طریقے سے ہے یا حرام طریقے سے۔ یہ مال کی ہرس، طمع، لالچ انسان کو حلال اور حرام کی تمیز بھلا دیتا ہے۔ کسب زر، سودی کاروبار میں ملوث لوگ یقیناً اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے نہیں بچ سکتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سود سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس فانی دنیا کا ہم نے آخرت کے ساتھ سودا کر لیا ہے۔ آخرت جو کہ ہمیشہ کے لیے ہے، وہ ہم نے تباہ کر لی ہے صرف دنیا کی زندگی کو سنوارنے کے لیے، زہری مال و متاع جمع کرنے کے لیے، اکٹھا کرنے کے لیے۔ اور اس متعلق سوال ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن اس وقت تک انسان کو قدموں سے نہیں ہلنے دیا جائے گا جب تک کہ اسے چند سوال نہ کر لیے جائیں، حتی یسأل عن عمرہ فیما افناہ۔ پہلا سوال ہوگا کہ تجھے عمر دی تھی، یہ کہاں فنا کی ہے؟ عمر کی نعمت سے مالا مال کیا تھا، یہ کہاں گزاری ہے؟ وعن علمہ فیما فعل، علم کے بارے میں سوال ہوگا، جو تجھے علم دیا تھا کیا کیا ہے، عمل کتنا کیا ہے؟ وعن مالہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ، مال کے بارے میں سوال ہوگا، کہاں سے کمایا، کیسے کمایا، حلال طریقے سے یا حرام سے، اور کہاں خرچ کیا، جائز رستے پہ یا ناجائز رستے پہ۔ مال کے بارے میں دو سوال ہوں گے کہ کمایا کہاں سے ہے، کس طریقے سے کمایا ہے، حلال طریقے سے یا حرام سے، اور دوسرا سوال کہ خرچ کہاں کیا ہے۔ وَأَنْ جِسْمِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ، اور انسان کے جسم کے بارے میں سوال ہوگا کہ اس کو کہاں کھپایا ہے، عبادت میں یا اپنی من مرضی میں، من مانی میں زندگی گزاری ہے۔ اور جو گوشت حرام سے پلا ہے، حرام سے، حرام کا مال و متاع دولت جمع کی، اپنا پیٹ بھی حرام سے پالا، بال بچوں کا پیٹ بھی حرام سے پالا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہ لا يدخل الجنۃ لحم نبت من سحت النار اولی بہ، جو گوشت حرام سے پلا ہے، حرام مال سے جس کی پرورش ہوئی ہے، وہ گوشت جنت میں داخل نہیں ہوگا۔
حقدار آگ ہے کہ اس جسم کو کھا جائے. وہ جہنم میں جائے گا، جنت میں نہیں جائے گا. جس جسم کی پرورش حرام سے ہوئی ہے، حرام مال سے، سود، رشوت، اللہ اکبر کبیرہ، تو حرام سے پلا ہوا گوشت جنت میں نہیں جائے گا. اور ہمارا سودی نظام جو ہے، اس نے ہماری دنیا کو بھی تباہ کر دیا ہے اور ہماری آخرت کو بھی تباہ کر دیا ہے. سود لینے والا سود کے پیسے میں دبا جا رہا ہے، اس کی معیشت تباہ ہو رہی ہے، اس کی زندگی تباہ ہو رہی ہے، نقصان میں جا رہی ہے. پہلے تو کاروبار بنانے کے لیے کہ میں اپنے کاروبار کو بڑا کرتا ہوں، بڑھاتا ہوں، سود لیتا ہے، سود پہ پیسہ لیتا ہے. وقت گزرتا جاتا ہے، پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ روتا ہے، کرلاتا ہے. کیا کہتا ہے؟ اچھی خاصی حلال روٹی کھاتے تھے، آرام کی نیند سو جاتے تھے، لیکن آج نہ نیند ہے اور نہ سکون ہے. بینک والے ہمہ وقت پیچھے پڑے ہیں، سود لینے والے ہمہ وقت نیند حرام کی ہوئی ہے، نہیں دیکھتے دن ہے یا رات ہے. کاروبار تباہ ہو جاتے ہیں. اور یہ یاد رکھنا کہ اللہ تعالیٰ سود کے پیسے کو کبھی ترقی نہیں دیتے، سود کو کم کر دیتے ہیں. سود کا کاروبار زہری جتنا پیسہ آ رہا ہے اس کا انجام تباہی کے سوا کچھ نہیں ہے. ایک وقت آئے گا کہ وہ کاروبار تباہ ہو جائے گا، کچھ باقی نہیں بچے گا. ہر لحاظ سے، دنیا کے لحاظ سے، آخرت کے لحاظ سے، ہر لحاظ سے، معیشت کے لحاظ سے یہ سود کا پیسہ جو ہے انسان کے لیے مضر ہے، نقصان دہ ہے، سماجی، معاشی، ہر لحاظ سے یہ نقصان دہ ہے. اللہ تعالی ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ اکبر کبیرہ. حجۃ الوداع کے موقع پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سود سے منع فرمایا اور فرمایا الا کل شیء من امر الجاہلیہ تحت قدمی موضوعا. جتنے بھی کام جہلیت کے دور کے تھے، آج میں محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قدموں کے نیچے رون دیے ہیں. جہلیت، زمانہ جہلیت کے دور کے جتنے کام تھے، میں محمد کے قدموں کے نیچے رون دیے گئے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. وربا الجاہلیت موضوع، اور زمانہ جہلیت کا سود یہ بھی میرے قدموں کے نیچے رون دیا گیا ہے. وَأَوَّلُ رِبًا أَذَوْ رِبَاءَنَا ربا عباس بن عبد المطلب. اور زمانہ جہلیت میں جو سود کا لین دین تھا، سب سے پہلے میں عباس بن عبد المطلب کی طرف سے جو سود ہے اس کو روند کے رکھ دیتا ہوں، ہم سود کا پیسہ نہیں لیں گے. سب سے پہلے اپنی ذات، اپنے چچا سے شروع کیا. اللہ اکبر کبیرہ. اور اسی سود کی بنا پہ، حرام کمائی کی بنا پہ اللہ تعالیٰ نے ایسے گناہوں کی وجہ سے پہلے لوگوں پہ حلال چیزیں بھی حرام کر دی تھی. یہ سزا ملی تھی انہیں. فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا، یہودیوں کے گناہوں کی وجہ سے، یہودیوں کے گناہوں کی وجہ سے حرمنا علیہم طیبات احلت لہم، ہم نے حلال چیزیں بھی ان پہ حرام کر دی. وجہ کیا ہے؟ ان کے گناہوں کی وجہ ہے. یعنی گناہوں کی سزا کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی ہی ایسی چیزیں بھی ان پہ حرام کر دی جو پہلے حلال تھیں. وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا، اور اللہ کی راہ سے روکنا. ایک دوسرا جرم یہ تھا، ایک تو تھا کہ وہ ان کے گناہوں کی وجہ سے اور اللہ کی راہ سے روکنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں سزا یہ دی کہ ان پر کتنی ہی حلال چیزیں تھیں جن کو حرام کر دیا. یہ بطور سزا تھا. وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا، اور تیسرا گناہ وہ سود لیتے تھے، سود کا پیسہ، سود کا کاروبار تھا ان کا. وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ، جبکہ اللہ تعالیٰ نے واضح منع کر دیا تھا کہ سود کا کاروبار گناہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس سے منع کیا ہے. وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، اور لوگوں کا ناجائز طریقے سے مال کھانا یہ بھی ان کی صفت تھی. ان کے گناہوں میں یہ گناہ بھی شامل تھا. وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا عَلِيمًا، اور ان میں سے جو کافر تھے ہم نے المناک، دردناک ان کے لیے عذاب تیار کیا ہے. وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ سود، لوگوں کا ناجائز مال کھانا، گناہ اور اللہ کی راہ سے روکنا. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ. ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ. وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، اگر تم واقعتاً مومن ہو تو جو سود کا پیسہ باقی ہے آج کے بعد اس کو چھوڑ دو. سود کا پیسہ چھوڑ دو. جو پیسہ سود کے لیے قرض دیا ہوا ہے، اصل مال جو ہے وہ واپس لے لو، لیکن اوپر جو سود ہے اس کو نہ لو. یہ اللہ نے حکم دے دیا.
اور ساتھ شرط یہ رکھی ہے کہ اگر تم مومن ہو تو ایسا کرنا ہوگا. اگر مومن ہو، ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو تو اصل مال لے لو اور سود کا پیسہ جو ہے اس کو چھوڑ دو. ہم تو اپنے آپ کو مومن بھی سمجھے ہوئے ہیں کہ ہم ایمان کے بڑے اعلیٰ درجے پہ ہیں اور ہمارے کاروبار سود پہ چل رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کی نفی کی ہے کہ مومن ہے تو سود کو چھوڑنا پڑے گا. یہ بہت بڑا گناہ ہے. اور اسی طرح اس گناہ کی بڑائی کتنا بڑا ہے یہ گناہ اس حدیث سے بھی واضح ہوتی ہے. جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے آکل الربا، سود کھانے والے پر، سود کھانے والے پر، وموکلہ، اور کھلانے والے پر، سود کھانے والے پر اور سود کھلانے والے پر، وکاتبہ، اور سود کا پیسہ لکھنے والے پر. کھانے والا، کھلانے والا اور لکھنے والا، تحریر کرنے والا کہ فلاں بندے نے اتنا پیسہ سود پہ دیا ہے فلاں بندے کو، یہ تحریر لکھنے والا، اس پر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے. وشاہدیہ، اور دو گواہ جو گواہ ہیں کہ فلاں بندے نے واقعتاً اتنا پیسہ سود پہ دیا ہے اور فلاں نے لیا ہے اور اتنا سود ہوگا اتنے پیسے پہ، فلاں وقت مقرر ہے، اس وقت اگر یہ پیسہ واپس لٹا دے تو اتنا ساتھ سود دینا ہوگا، اگر یہ واپس نہیں لٹاتا تو مزید سود بڑھ جائے گا. وقال ہم سواء، یہ میری بات نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سود کھانے والا، سود کھلانے والا، سود لکھنے والا اور دونوں گواہ، ان پر لعنت ہے. لعنت میں بھی برابر ہیں اور گناہ میں بھی برابر ہیں. گواہی دینے والے کہیں کہ ہم نے تو صرف گواہی دی ہے، بھائی تو بھی ایسے ہے جیسے تو نے سود دیا ہے یا سود لیا ہے. لکھنے والے تو کہتے ہیں ہماری جاب ہے، ہماری گورنمنٹ کی جاب ہے، ہم کیا کریں، مجبور ہیں. اور بھائی جو سود لینے والا نہ جانے وہ کتنا مجبور ہے، وہ کتنا مجبور ہے. آج تو سود دینے والے بھی کہتے ہیں کاروبار کے کوئی حالات نہیں، ہم کیا کریں، ہم مجبور ہیں. سود پہ پیسہ نہ دیں تو کیا کریں، ہمارے کاروبار نہیں چلتے. ہر ایک اپنی مجبوری دکھاتا ہے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہ میں اور لعنت میں ان سب کو برابر شمار کیا ہے. سود کھانے والا، کھلانے والا، لکھنے والا اور دو گواہ. وقالا، اور فرمایا ہم سواء، اس گناہ میں سارے برابر ہیں، سواء برابر ہیں. اللہ اکبر کبیر. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہداہ، سود کھانے والا، کھلانے والا، لکھنے والا اور دونوں گواہ. اذا علموا بہ، جب انہیں علم ہو گیا یہ سود گناہ ہے، یہ سود گناہ ہے، کھانے والا، کھلانے والا، لکھنے والا، گواہ، ملعونون علی لسان محمد صلی اللہ علیہ وسلم یوم القیامہ، صرف دنیا میں نہیں بلکہ قیامت کے دن بھی اللہ کے رسول کی ان پہ لعنت ہوگی. اپنے مال کو بڑھانے کے لیے ہم سود کا کاروبار کرتے ہیں، یہ ایمان سے خارج کرنے والا ہے. اگر مومن ہو تو سود کا پیسہ چھوڑنا پڑے گا، وگرنہ دنیا میں بھی لعنت ہے اور آخرت میں بھی لعنت ہے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا ظہر الزنا والربا فی قریۃ، جس بستی میں دو گناہ عام ہو جاتے ہیں، جس بستی میں دو گناہ عام ہو جاتے ہیں، ایک سود اور دوسرا زنا. کیا ہماری بستیوں میں، ہمارے معاشرے میں یہ عام نہیں ہے؟ جس بستی میں سود اور زنا یہ دونوں گناہ عام ہو جاتے ہیں، فقد احلوا بانفسہم عذاب اللہ، یقیناً وہ لوگ خود اپنے پہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کو لاگو کر دیتے ہیں. وہ دعوت دے رہے ہیں اللہ کے عذاب کو. اللہ عذاب نہیں دے گا بلکہ یہ عذاب مانگ کے لے رہے ہیں. یہ دونوں گناہ کرنے والے خود اللہ کا عذاب لے رہے ہیں. ایسی بستی پہ اللہ کی طرف سے عذاب آ جاتا ہے. آج ہمارے معاشرے میں کیا یہ عذاب نہیں آتے؟ کبھی زلزلے، کبھی آندیاں، کبھی آگ سے بستیوں کی بستیاں جل جاتی ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. تو یہ ہمارے سودی قرضوں کی وجہ سے ہے. جہاں باقی گناہوں کی وجہ سے یہ عذاب آتے ہیں، ان میں سے سود پہ قرضہ لینا اور دینا یہ بہت بڑا سبب ہے. عام لوگ تو عام، کتنے ممالک ہیں، غریب ممالک ہیں جو سود کی وجہ سے کھاتے پیتے بڑے
ممالک کے شکنجے میں آ جاتے ہیں اور پھر وہ دب کے رہ جاتے ہیں, کبھی اٹھنے کے قابل نہیں رہتے. کتنے ایسے ملک ہیں پھر ان پہ ان کی ہی گرفت ہوتی ہے, شکنجا ان کا ہوتا ہے, اپنی مرضی سے چلاتے ہیں ان ممالک کو, وہ اپنی مرضی بھی نہیں کر سکتے. یہاں تک کہ سود دینے والے, یہ جو مگر مچھ ہیں ہمارے اسلامی ممالک جو سود لے رہے ہیں, ان کو اسلام سے ہاتھ دھونے پہ مجبور کر دیتے ہیں. اسلام کے نظام کو ہٹائے جا رہے ہیں اور کفر کو داخل کیے جا رہے ہیں. ہم کیا کہتے ہیں, کیا کریں, ہم مجبور ہیں. ہم کیا ہیں, مجبور ہیں, اتنا قرض دینا ہے. اور وہ خوش ہو کر کہتے ہیں کوئی بات نہیں, کوئی پریشانی بنے, مصیبت آئے, ہم تیار ہیں قرض دینے کے لیے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے بڑے خیر خواہ ہیں. ہماری انفرادی زندگی ہو یا اجتماعی زندگی ہو, معاشرتی ہو, سماجی ہو, کوئی بھی, ہمارے حکومتی غیر حکومتی کوئی بھی ایسا شعبہ نہیں ہے جو سود کی وجہ سے تباہ نہ ہو جائے. حکومتیں تباہ ہو جاتی ہیں. اور اسی طرح حقیقت یہ ہے کہ سود ظاہری طور پہ پیسہ بڑھتا ہے, لیکن اس کا انجام کیا ہوتا ہے, تباہی ہوتا ہے بظاہر اضافہ, لیکن کاروبار تباہ ہو جاتے ہیں اور آہستہ آہستہ انسان کے اعمال بھی تباہ ہو جاتے ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا, اللہ تعالیٰ کا قرآن کہتا ہے یمحق اللہ الربا, اللہ تعالیٰ سود کو مٹا دیتے ہیں. ہماری نظروں میں کیا ہے کہ سود سے پیسہ مٹتا ہے یا بڑھتا ہے؟ ہمارا عقیدہ ہے کہ سود سے پیسہ بڑھتا ہے. جو سود دے رہا ہے اسے بھی یہ ہے کہ میں نے 1 لاکھ دیا ہے, 6 ماہ بعد مجھے 1.5 لاکھ یا 1,30,000 20,000 ایسا ملے گا, میرا پیسہ بڑھے گا. اور سود لینے والے کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ میں نے سود لیا ہے, کاروبار کروں گا, ترقی ہوگی, میرا کاروبار بڑھے گا, اور جو پروفٹ ہوگا اس میں سے سود واپس کر دوں گا. یہ ہمارا عقیدہ ہے. لیکن قرآن نے ہمیں کیا عقیدہ دیا ہے؟ ہم مسلمان ہیں. قرآن نے یہ عقیدہ دیا ہے یمحق اللہ الربا, اللہ تعالیٰ سود کو مٹا دیتے ہیں, وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ, اور صدقات کو بڑھا چڑھا دیتے ہیں. ایک سود اور اس کے مد مقابل کیا ہے؟ صدقات. کیا ہے؟ صدقات. ایک غریب ہے, امیر اس کو صدقہ دے, اور یہ ہمارے اسلام میں یہ زکوٰۃ کیوں ہے, عشر کیوں ہے؟ یہ صدقات ہیں, یہ معاشروں کو اٹھاتے ہیں, یہ مساوات کا سبق دیتے ہیں, معاشرے ترقی کرتے ہیں صدقات سے. امیر مال دیتے ہیں غریبوں کو, اور غریبوں کو واپسی کرنے کی سوچ نہیں ہوتی کیونکہ صدقہ ہے. غریب کے بھی کام آتا ہے, اس کی بھی روزی روٹی بڑھتی ہے. اور جو صدقہ دینے والا ہے اللہ تعالیٰ صدقات کو بڑھا دیتے ہیں, اس کے پاس اتنا مال و متاع اللہ کی رحمت سے آ جاتا ہے کہ شمار نہیں ہے, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. سود دینے والا, سود لینے والا دونوں گھاٹے میں جاتے ہیں. ظاہری خواہ کتنا ہی ان کو نفع نظر آتا ہو, لیکن انجام گھاٹا ہے, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی تباہی ہے. اور جو صدقات دیتے ہیں وہ بھی اللہ اکبر دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیاب ہوتے ہیں. فلاح ان کے قدم چومتی ہے, اور صدقات لینے والے جو ہیں ان پر بھی اللہ تعالیٰ کے فضل ہوتے ہیں, انعامات ہوتے ہیں. واللہ لا یحب کل کفار اثیم, اللہ تعالیٰ ہر ناشکرے اور گناہگار کو پسند نہیں کرتا. جو بھی ناشکرا ہے گناہگار ہے. اب ناشکرا کیا ہے؟ اللہ نے مال دیا ہے, اللہ نے مال دیا ہے, اسے صدقہ دے سکتا ہے, غریب کو دے سکتا ہے, غریب کا سہارا بن سکتا ہے, غریب کو اٹھا سکتا ہے, اس کی روزی روٹی اس کے بچوں کو کھلا سکتا ہے. لیکن کفار ناشکرا کیوں کہا ہے؟ جس کے پاس دولت ہے وہ بھی ناشکری کر رہا ہے. ہائے کیا ہم نے یہ پیسہ دے دیا, ہمارے کھانے کا ہی تو ہے نا, اگر دے دیا تو ہمارا کیا بنے گا؟ یہ ناشکری ہے. اور اللہ تعالیٰ ناشکرے اور کفر کرنے والے بندے کو, گناہ کرنے والے بندے کو پسند نہیں فرماتے. اسلام نے نظام صدقات کا دیا ہے, لوگوں پہ خرچ کرو تمہارا مال بڑھے گا, جتنا خرچ کرو جتنا خرچ کرو اللہ تعالیٰ انعامات سے نوازے گا. اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین قسم اٹھاتے تھے کہ اللہ کی قسم صدقہ کرنے سے مال میں کمی نہیں ہوتی, اللہ تعالیٰ بڑھا چڑھا کر دیتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یقین ہے نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمائی ہوئی بات پہ, فرمایا ما احد اکثر من الربا, جو شخص سود سے بہت زیادہ پیسہ جمع کر لیتا ہے, اکٹھا کر لیتا ہے, الا کان عاقبۃ امرہ الی قلۃ,
اس کے معاملے کا، اس کے کاروبار کا انجام جو ہے وہ کیا ہے؟ الا قلت، قلت پر. قلت کسے کہتے ہیں؟ ہاں جی، تنگی ہے نا، تنگی ہے نا. جو سود کا پیسہ، سود کا کاروبار کرتا ہے اور ظاہری طور پہ بڑا پیسہ آ رہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا انجام کیا ہے؟ کنگال ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ کنگال ہو جائے گا. اللہ اکبر کبیرہ. انسان کو برباد کرنے والے گناہوں میں سے یہ سود بھی ایک بہت بڑا گناہ ہے. اجتنبوا السبع الموبقات، 7 ہلاک کرنے والے گناہوں سے بچو. صحابہ نے کہا اللہ کے رسول وہ کون سے گناہ ہیں ہلاک کرنے والے؟ فرمایا پہلا گناہ الشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، یہ انسان کو ہلاک کر دیتا ہے. دوسرا والسحر، جادو، جادو. وقتل النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اور ناحق کسی انسان کو قتل کرنا. چوتھا وَأَكْلُ الرِّبَا، سود کھانا، سود کھانا. وَأَكْلُ مال الیتیم، اور یتیموں کا مال کھانا. یتیموں کا ہم نے تو کبھی نہیں کھایا. کیا خیال ہے؟ بچہ یتیم ہو جاتا ہے نا، آج یتیم ہوا ہے، مہلت نہیں دی، آج ہی اس سے کھانا شروع کریں گے. کیا کریں گے؟ ہم صاحب بھی بیٹھے ہوتے ہیں کہ نہیں ادھر کھانے پہ. ہاں، یتیم ہوا ہے بچہ، کھانا بنا ہوا ہے، وہ کیا مال کھانا، کیا اور کیا ہے؟ یتیم ہو گیا ہے. مجھے چاہیے تھا، آپ کو چاہیے تھا کہ اس کے سر پہ دستے شفقت رکھتے، لیکن ہم اس کے دسترخوان پہ بیٹھ کے یتیم کا مال کھا رہے ہیں. نہیں کھاتے. ہم ہمسائے قریبی، ایک تو ہے مہمان ہیں، اب یتیم کا مال ہے، مہمانوں کا حق ہے، لیکن نا حق یتیم کا مال کھانا یہ کیا ہے؟ یتیم نے بھی اپنے معاملات زندگی نبھانے ہیں، مہمان بھی آئیں گے، سارا کچھ ہوگا، لیکن کیا ہے؟ یتیم کا مال بھی ہم کھا رہے ہیں. اور میدان مقتل سے بھاگنا اور پاک دامنا عورتوں پر تہمت لگانا جو کہ مومنات ہیں، گناہوں سے غافل ہیں. تو ان ہلاک کرنے والے گناہوں میں سے سود بھی ایک بہت بڑا گناہ ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ تعالی ہمیں سود سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. عبداللہ بن حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا درہم ربن یأکل الرجل، سود کا 1 درم جو آدمی کھاتا ہے. کتنا مال؟ صرف 1 درم جو سود کا آدمی کھاتا ہے. وَهُوَ يَعْلَمُ، ہاں پتا ہے کہ یہ سود ہے، لا علمی میں نہیں، معلوم ہے کہ یہ درہم جو میں کھا رہا ہوں یہ سود کا ہے. اشد من 36 زینا، 36 مرتبہ زنا کرنے سے بدتر ہے. کتنے کوڑے ہیں زانی کو؟ 100 ہے نا، اور 36 دفعہ، اور یہ سود کا 1 درم. اب پتا چلا زانی مرد زانیہ عورت کو 100 کوڑے سزا ہے، 1 سال جلا وطن. اور جو 36 کے برابر ہے، 3600 کوڑے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ برابر ہے، بلکہ فرمایا اشد، 1 درم سود کا کھانا یہ اس سے زیادہ سخت ہے، بڑا گناہ ہے. الخطیۃ من 36 زینا یزین الرجل وان ارب الربا ارز الرجل المسلم. اللہ اکبر کبیرہ. 1 درم 36 گنا بدکاری، اتنا بڑا گناہ ہے. لأن أزني 33 زینة أحب إلي من أن آكل درہم ربا. کعب احبار رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے 36 دفعہ گناہ کرنا، زنا کرنا یہ پسند ہے اس سے کہ 1 درم سود کا کھا لوں، کیونکہ وہ بڑا گناہ ہے. ایسے یہ نہیں مانا لیا جائے گا کہ میں یہ ایسا کام کروں. تقابل بیان کیا ہے کہ ایک طرف 1 درم سود کا ہو، کوئی مجبور کرے کہ یہ 1 درم کھانا ہے، یا کیا کرنا ہے 36 دفعہ یہ گناہ کرنا ہے. کہتے ہیں کہ میں یہ 1 درم کھانا ناگوار سمجھوں گا، یہ نہیں کروں گا، اور وہ گناہ جو ہے وہ 36 دفعہ کر لوں گا، کیونکہ اس 36 گنا زنا کرنے سے کئی گنا بڑا گناہ ہے 1 درم سود کا کھانے. اللہ اکبر کبیرہ. عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الربا 73 بابا، سود کے 73 درجے ہیں، سود کے 73 درجے ہیں. ایسرھا مثل ان ينکح الرجل امہ،
سود کے 73 درجوں میں جو سب سے چھوٹا درجہ ہے، حدیث میں سود کے 73 درجوں میں سے جو سب سے چھوٹا کم تر درجہ ہے وہ ایسے ہے جیسے سگی ماں کے ساتھ بدکاری کرنا ہے۔ ہم نے سود کو سود سمجھے ہی نہیں ہے، ہم نے اس کو گناہ سمجھے ہی نہیں ہے۔ مال کی ہرس، لالچ، اس نے ہمارے ایمان کو غرق کر دیا ہے۔ الربا بضعۃ وسبعون بابا والشرک نحو ذلک، فرمایا کہ شرک اور سود ان دونوں کو اکٹھا رکھا ہے۔ شرک اور سود ان دونوں کے 70 سے اوپر درجے ہیں۔ شرک کے بھی 70 سے اوپر درجے ہیں اور سود کے بھی 70 سے اوپر درجے ہیں۔ عبادہ بن صامت روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والذی نفس محمد بیدہ، مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لَيَبِيتَنَّ نَاسٌ مِّنْ أُمَّتِي عَلَىٰ عَشَرٍ وَبَطَرٍ وَلَعْبٍ وَلَهْوٍ، میری امت کے لوگ شام کو عیش و آرام میں، بکثرت نعمت میں گنگناتے ہوئے سوئیں گے، لیکن کیا ہوگا؟ فَيُصْبِحُ قِرَدَةً وَخَنَازِيرَ، صبح جب اٹھیں گے تو وہ میری امت کے لوگ بندر اور خنزیروں کی شکل میں ہوں گے، بندر اور خنزیر کی شکل میں ہوں گے۔ وجہ کیا ہے؟ چہرے مسک کیوں ہوں گے؟ کیوں انسان سے، امت محمدیہ سے بندر اور خنازیر بننے کا کہا ہے؟ بے استحلالہم المحارم، حرام کردہ چیزوں کو حلال سمجھ لیں گے، سود کو حلال، شراب کو حلال، رشوت کو حلال، محارم کو حلال سمجھیں گے، حرام رشتوں کو حلال۔ واتخاذہم القینات، گانے والی رکھیں گے، کیا کریں گے؟ گانا گانے والیاں رکھی ہوں گی اپنی خوشیوں کے موقعوں پہ، جی فلاں کو بلاؤ، فلاں بڑا اچھا گاتی ہے۔ وشربہم الخمر، شراب عام ہوگا، شراب پیئیں گے۔ وَأَكْلِهِمُ الرِّبَا، اور سود کھائیں گے، شراب پیئیں گے، سود کھائیں گے اور حرام کو جائز سمجھیں گے، اور گانے والیاں رکھی ہوں گی۔ وَلُبْسِهِمُ الْحَرِيرَ، اور ریشم کا لباس پہنیں گے۔ یہ وہ 5 گناہ ہیں جن گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ میری امت کے لوگوں کو شام کو بڑے ناز و نخرے سے، آرام سے، خوشی خوشی سوئیں گے، لیکن جب اٹھیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے چہروں کو مسک کے رکھ دیں گے۔ اور آخری آیت اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو شخص سود کا مال، سود کھاتا ہے اور سود کو ترک نہیں کرتا، وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرتا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرتا ہے، جنگ کرنے کے مترادف ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سود جیسی لعنت سے محفوظ فرمائے اور ہمارے مال کو حلال طریقے سے کمانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سود یقیناً لعنت ہے، دنیا میں بھی بربادی کا سبب ہے اور آخرت میں بھی بربادی کا سبب ہے۔ سود کھانے والا، کھلانے والا، سود لکھنے والا اور گواہ، دنیا و آخرت پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پہ لعنت فرمائی ہے اور یہ گناہ میں برابر ہیں۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔